عبداللہ بن عمر ان سے لوگ مسئلہ پوچھتے کہ حج تمتع یعنی پہلے جا کے عمرہ کر کے پھر احرام کھول دینا اور پھر حج کے دنوں میں 8 ذی الحجہ کو پھر سے احرام باندھ لینا، اسے تمتع کہتے ہیں، یہ فائدہ اٹھانا، تو یہ درست ہے؟ انہوں نے کہا درست ہے بالکل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر اگلے سال میں رہا اور اللہ نے مجھے پھر سے توفیق دی، یا یوں بھی فرمایا کہ جو بات مجھے اب معلوم ہوئی ہے حج کرنے کے بعد، اگر یہ مجھے پہلے معلوم ہوتی تو میں تمتع کرتا۔ حضرت عمر کو نہیں معلوم، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ امیر المومنین کیا حج تمتع کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے کہا کہ میں ابھی تیرے بیٹے سے پوچھ کر آ رہا ہوں، تو وہ تو کہتا ہے کہ کر سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ یہ بات حضرت عمر سے سن کر واپس بیٹے کے پاس کی، بھائی میں نے تیرے ابا سے پوچھا ہے، وہ تو کہتے ہیں حج تمتع نہیں کر سکتا، ان کی عمر بھی بڑی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارے ابا رہے بھی زیادہ ہے نسبتاً، تیری عمر بھی کم ہے، اور تو کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے، اب تیری مانے تیرے باپ کی مانے۔ اب دیکھیے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ان شریعت نزلت علی محمد وما نزلت علی ابی، اے دنیا والو، شریعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، میرے باپ پر نازل نہیں ہوئی۔ میں تمہیں اللہ کے رسول کی بات بتاتا ہوں، تو مجھے میرے باپ کی بات بتاتا ہے۔ اور اس بندے نے جب جا کر حضرت عمر سے کہا، حضرت عمر نے کہا میرا بیٹا جب یہ کہتا ہے کہ حج تمتع کرو، ساتھ میں دلیل کیا دیتا ہے؟ اس نے کہا وہ کہتا ہے شریعت محمد عربی پر نازل ہوئی ہے، میرے باپ پر نازل نہیں ہوئی۔ فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں، الہ العالمین تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسا بیٹا عطا کیا جو اپنے باپ کی بات کے اوپر تیرے محبوب کی بات کو ترجیح دیتا ہے۔